اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 سے اپنا سبق شروع کریں گے، آیت نمبر 231۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَالَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو۔ اس قرآن میں اللہ رب العزت طلاق کے معاملات کو دیکھیں کتنے واضح طریقے سے کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والے اس کو سمجھیں اور اپنے اس معاشرے کو ٹھیک کر لیں۔ میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے، اکٹھے مل کے رہنے کے طریقہ بھی اللہ کی ذات سکھا رہی ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس میں کوئی مسئلہ ہو تو الگ ہونے کا بھی، کیوں؟ جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں، اولاد کی صحیح تربیت ہوتی ہے، اچھے انسان پیدا ہوتے ہیں اور اچھے انسان آگے معاشرے کو مہیا ہوتے ہیں۔ اور جب یہاں ہی بگاڑ ہو جائے تو پھر اچھے انسان نہیں ہوتے، نہ دین کا کام ہوتا ہے نہ دنیا کا کوئی کام صحیح ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک چیز کو قرآن کے اندر کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَالَهُنَّ، فَبَلَغْنَ، اور وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، یعنی اپنے جو عدت ہے اس کو۔ یہ دو طلاق کی ابھی تک بات ہو رہی ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو پس روک لو ان کو اپنے نکاح میں، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے۔ اگر ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق بھی ہو جاتی ہے، پھر اگر یہ سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، کئی زندگیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں جن کی خرابی ہوتی ہے، تو اجازت ہو رہی ہے اس قرآن کے ذریعے سے کہ ان کو اپنے نکاح میں روک لو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ۔ اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر ان کو جانے دو، رخصت کر دو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ دونوں کام اچھے طریقے سے کرنے ہیں۔ کوئی لڑائی جھگڑا تانے ایک دوسرے پہ غیر ضروری الزامات لگا کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے نہیں، اچھے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ ان کو واپس روک کے رکھو ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ انسان یہ سوچے دو طلاق تو ہو گئی ہیں، تو تیسری طلاق بھی اگر ہو گئی اور یہ چلی گئی تو میں تو اس سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، تو وہ پرانے دلوں کے جو رنج اور غصے ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے کہ میں اس کو پھر رجوع کر لیتا ہوں اس کی طرف، اور جتنی دیر یہ میرے پاس رہے گی اس کو تیسری طلاق نہیں دوں گا، اس وقت تک میں اس کو تکلیف پہنچاتا رہوں۔ اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، انسانوں کو تو نہیں پتہ ہوتے، لیکن رب یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو ایذا پہنچانے کے لیے، ستانے کے لیے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے ان کے پاس نہ روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو ایذا دینے کے لیے، ستانے کے لیے ان کو روکے گا، جو کچھ ایسا کرے گا، فقط، بے شک، ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ ظلم کہتے ہیں گناہ کو۔ اس نے اپنی جان پہ بہت سخت گناہ کیا۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا انسان کی اپنی جان پہ؟ اس نے ایک ایسا گناہ کیا جس کے بارے میں قرآن مجید میں صریح حکم اتر آیا ہے، پتہ چل گیا مسئلے کا۔ اگر اس نے پھر بھی کیا تو اس نے اپنی جان پہ بہت ظلم کے لیے کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ، نہ پکڑو، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، اللہ کے حکموں کو، ہزوا، مذاق۔ اللہ کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی بات کا مذاق نہیں۔ اور نہ ہی اللہ کے حکم سے کوئی حجتیں نکال کے بیچ میں سے کوئی راستے نکالو، یہ اس کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ حجتیں نہیں نکالنی، اس حکم کو بالکل اسی طریقے سے ماننا ہے جس طریقے سے اللہ کی ذات نے اس کو اپنی حکمت سے اتارا اور انسان کو جو سمجھ آیا ہے۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو ان نعمتوں کو جو رب نے تمہارے اوپر کی ہیں۔
اور جو اتنی نعمتیں دینے والا رب ہے اس کی بات کا مذاق اڑانا، اس کے حکموں کا مذاق اڑانا، یہ واقعی سراسر جہالت اور ظلم کی بات ہے، اور ظلم بھی اپنے لیے ہے۔ اور اس یاد کرو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں علیکم تمہارے اوپر، اور اللہ اب نعمتیں جو سب سے بہترین نعمتیں ہیں اللہ رب العزت وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وما انزل علیکم من الکتاب، اور اللہ نے تمہارے اوپر کتاب نازل فرمائی جس سے راہ ہدایت ملتی ہے۔ یہ نور ہدایت ہے، یہ راہ ہدایت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہدایت ہی ہدایت اس کے اندر ہے، روشنی روشنی اس کے اندر ہے، اور ہمیں جنت کا راستہ ملے گا، صراط مستقیم بھی ملے گا، اپنے رب کی پہچان بھی ملے گی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ملے گی۔ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کی کتاب ہے، والحکمت، اور اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس کے اندر جو دانائی کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یعظکم بہ، اللہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بہ، اس قرآن کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دنیا میں موجود رہے آپ بھی نصیحت کرتے رہے اس قرآن کے ذریعے سے، اور آگے امت کے ذمے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے آنے والے لوگوں کو نصیحت کرے۔ کیوں؟ اللہ بھی اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، یعظکم بہ، اس کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں، تاکہ یہ نصیحت قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی۔ ہر بندہ جو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جو اس کو نہیں سمجھتا اس کو پھر نصیحت بھی نہیں ملتی، کیونکہ نصیحت تو قرآن کے اندر ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کے لیے، گناہوں سے بچتے رہو اور اللہ کے حکموں پہ چلتے رہو، یہ ہے تقوی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اس چیز کا علم حاصل کر لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس زمین اور آسمان کے اندر ان دونوں پہ جو کچھ بھی کام ہیں، جو چیزیں ہیں، سب اللہ کے علم میں۔ ساری مخلوق کو بنانے والا وہی، ان کا کارساز بھی وہی، ان کا رب بھی وہی، ان کی ضرورتوں کو خیال کرنے والا سب کچھ جانتا ہے۔ اور انسان کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو اس کے دل میں خیال آتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور پس جب تم دے دو طلاق اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَالَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، پوری کر لیں اپنی عدت کی مدت کو، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، تو نہ منع کرو ان کو یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے اس جوڑے کے ساتھ۔ یہ دوسری طلاق کی بات ہے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی جب وہ اپنی عدت میں ہوں تو ان کو جو ان کے پرانے خاوند تھے جس نے ان کو طلاق دی ہے، اگر رجوع کرنا چاہیں، آپس میں موافقت ہو جائے تو ان کو مت روکو۔ اذا تراضوا، کہ جب راضی ہوں، بینہم بالمعروف، دونوں میاں بیوی جن کی طلاق ہوئی تھی آپس میں، دوسری طلاق تک عدت کے اندر اگر ہوں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، اس میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ عام طور پہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ طلاق ایک ہو جاتی ہے یا دوسری ہو جاتی ہے، عدت پوری کرنے کے بعد اگر موافقت ہو تو یہ خاندانی غیرت اور یہ چیزیں انسان کو آڑے آتی ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ نہیں، واپس اس خاوند کی طرف نہیں جانا، اس سے طلاق لے کے کہیں بھی اور شادی کر دیں۔ اللہ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اگر وہ میاں بیوی آپس میں انہیں سمجھ آ جاتی ہے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے بچوں کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو ان کا پہلا حق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب دو طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد عدت دوسری کی بھی پوری ہو جاتی ہے تو پھر تجدید نکاح کی جاتی ہے، اور اگر عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا جائے تو پھر اسی نکاح میں یہ چیزیں حلال ہیں۔ لیکن اس کو روکنے سے منع کیا گیا، کیونکہ برادریوں میں عموماً یہ سسٹم ایسے ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس عورت کو دوبارہ نہیں لوٹایا جا سکتا، اور نہیں اللہ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ اگر وہ آپس میں راضی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں اچھے طریقے سے، تو ان کو آپس میں نکاح کا حق ہے۔ ذالک یوعظ، یہ ہے نصیحت کیا جانا، بہی، ساتھ اس قرآن کے حکم کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ من کان منکم، اور جو کوئی تم میں سے ہو، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والا۔ نصیحت کس پہ عمل کرے گی؟ ایمان والے پہ، جو اپنے رب کو مانتا ہے اور اپنے رب کے حکموں کو مانتا ہے، سمجھ آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ حکمت سے بھرے ہوئے حکم ہیں میرے رب کے۔
والیوم آخر، اور وہ آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہے وہ انسان۔ آخرت پہ اس لیے ایمان کا بار بار ذکر آتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، جس نیت سے کر رہا ہے، وہ سارے کی ساری نیتیں اللہ کی ذات جانتی ہے، اور جب اللہ جانتا ہے تو پھر حساب کتاب بھی اس کے مطابق ہوگا، اللہ کے علم کے مطابق۔ ذالکم ازکا، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور صاف، کہ وہ میاں بیوی دوبارہ اگر راضی ہو جائیں آپس میں، 2 طلاق کے بعد اچھے طریقے سے آپس میں رہنے کا انہیں سمجھ آ جائے، جیسے کہ غلطی کا احساس ہو جائے، انہیں کچھ سمجھ آ جائے، بڑے سمجھا دیں، وقت گزرنے کے ساتھ غصہ جو ہے اس کی وجہ سے اگر طلاق ہوئی ہے اس کی وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتر اور پاکیزہ چیز ہے کہ وہ عورت اسی خاوند کے ساتھ لوٹ جائے، اس کے ساتھ جو ہے اگر تجدید نکاح کی ضرورت ہے تجدید نکاح کر لے، اور اگر عدت کے اندر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو پھر تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم بے علم ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے کلام میں کہ اللہ کے پاس سارا علم ہے، جو وہ بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح، حق برحق اور حکمت پہ مبنی بات ہے، اور تم سب جاہل ہو۔ اور بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کا کیا علم ہے خدا کے مقابلے میں؟ علم تو اللہ کا ہے، اللہ جتنا علم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، میرے علم میں کچھ نہیں ہے، میں نے وہی کرنا ہے جو میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے اسی پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، یہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، انسان کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو اللہ سمجھ عطا فرماتے ہیں، چیزوں کی اس کو خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔